بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 9th کلاس کے لیسن نمبر 1 کی اسٹڈی کریں گے، جس کا نام ہے دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم۔ جیسا کہ ہمیں نام سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، جس میں اس لیسن میں جب آپ ریڈنگ کریں گے اس کی، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کی جو ارلی لائف ہے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں پیدا ہوئے، مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کفار تھے، جن کو ہم قریش بھی کہتے تھے، وہ پوجا کرتے تھے ورشپ آئیڈلز کی، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب نبی بنا کر بھیجا اور ان کو کہا کہ جا کے قریش میں جا کے بتائیں کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت تبلیغ آ کر کی تو اس کو جو ہے کفار نے اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو گئے، ان کے خلاف باتیں کرنے لگے، ان کے ساتھ سختیاں کرنے لگے۔ تو یہ تمام چیزیں اس پیراگراف میں، جب فرسٹ پیراگراف میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ سے ارلی لائف جو تھی وہ کتنی مشکلات سے گھری ہوئی تھی، یہاں تک کہ اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ جو ہے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ آپ کو اتنی تکلیفیں دے رہے تھے، آپ کی بات کو جو فالو نہیں کر رہے تھے، نہیں مان رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف جو ہجرت کی، تو ان کے ساتھ آپ کے بہترین دوست، بیسٹ فرینڈ جسے ہم کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، جس کے بارے میں جو ہے ہسٹری میں جو ہے نا از نون ان ہسٹری ایز دا ہجرہ، ہجرہ کے نام سے یہ جو ہے مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے ٹو مدینہ جو ہے وہ ہجرت کر کے گئے۔ اس کے بعد مائیگریشن کی مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بنیادی جو ہے نا وہ سوشل جو ہے پرنسپلز، جو 3 بنیادی جو اصول وہ رکھے۔ وہ کیا تھے؟ ان مدینہ the prophet peace be upon him founded an Islamic society، اسلامی جو معاشرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی based on the 3 principles that all، سب سے پہلے کیا؟ that all power belongs to God، یعنی تمام طاقتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، تمام کے تمام جو اختیارات، تمام کے تمام جو پاورز ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ دوسری بنیاد محمد پیس بی اپان ہم از ہز پروفٹ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہیں۔ تیسری بنیاد اینڈ آل دا مسلمس آر برادرز ٹو ون انادر، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ یہ کہاں بنیاد رکھی؟ مدینے میں۔ جب مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے تو مدینے میں ان 3 بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے فرسٹ آف آل کہ تمام طاقتیں، تمام اختیارات، آل اتھارٹیز جتنی بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ تیسرا کیا تھا کہ تمام مسلمان جو ہے آل مسلمس آر برادرز ٹو ون انادر، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اور انہوں نے حقوق دلائے، عورت کے حقوق، ان کے جو ایکولیٹی جو ہے، برابری مردوں کے ساتھ، چاہے وہ اس میں ملکیت میں ہو، پراپرٹیز میں ہو، عورت کو حق دلائے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ جو آخری جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایتیں کی تھی کہ آپ نے میرے جانے کے بعد، اگر میں دنیا سے چلا جاتا ہوں، پردہ فرماتا ہوں، میرے جانے کے بعد آپ نے یہ چیزیں اس کو فالو کرنی ہے، میری باتوں کو فالو کرنا ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او پیپل لسن ٹو می کیئرفلی، میری بات کو اچھی طرح سنیں، غور سے سنیں۔ We may not have the opportunity to meet again in each and assembly after today، آج کے بعد شاید ہماری پھر ملاقات نہ ہو۔ کیوں؟ لاسٹ سرمن کا مطلب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری حج کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا تھا اور یہ آخری حج تھا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میرے آج کے بعد ہو سکتا ہے ہماری ملاقات نہ ہو۔ پھر آپ سے فرمایا ہے کہ کیا فرمایا؟ ہی کوٹیڈ ورس، قرآن پاک کی ایک آیت، ایک سورت، اس کا کوٹیشن دیا کہ اللہ کہتا ہے او مین کائنڈ وی کریٹڈ یو فرام میل اینڈ فیمیل، تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ میڈ ان ٹو ٹرائبس، قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، نون ایز دا ون فرام دا ادر، اینڈ ان آئیز آف اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دا موسٹ کرائٹس از دا موسٹ آنریبل امنگ یو، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پرہیزگار وہ ہے جو نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہے۔ اور ان دا لائٹ آف دا سورت روشنی میں آپ فرمایا کہ عرب نو عرب از دا سپریئر از ٹو نان عرب، کوئی عربی سے اجمی اور اجمی سے عربی کوئی اعلیٰ یا اس کی کوئی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ حیثیت کیا ہے؟ اونلی دا گڈنیس آف دا پرسن
میک ایز سپریئر ٹو ادرس. ایک نیکی پرہیزگاری جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو دوسروں سے زیادہ اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے بندے کی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اللہ کی نظر میں جو پرہیزگار ہے. دا ہول آف ہیومینٹی آف دا اسپرنگ آف آدم. تمام کے تمام انسان کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اس کے بعد آدم واز کریٹڈ فرام ڈسٹ, اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. آئی دیئرفور کرش انڈر مائی فیٹ آل دا فالس کلیمز ٹو دا گریٹنیس. میں آج کی تمام جھوٹی جو کلیمس ہیں, جھوٹے دعوے ہیں, ان کو اپنے پیروں کے نیچے کچلتا ہوں. اینڈ فاؤنڈیڈ آن بلڈ اور ویلتھ, چاہے وہ خون کے رشتے ہوں, چاہے وہ دولت کے حساب سے ہوں, وہ تمام دعوے جو ہیں میں پیروں کے نیچے اس کو کچلتا ہوں. یہ فردر آپ سے اس نے زیادہ فرمایا, all people are Muslims and other Muslims برادر. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, ٹھیک ہے, آپس میں بھائی ہے. فائنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کیا فرمایا؟ I have given you the message of Allah. میں تمہیں پہنچ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کا پیغام. I am living among you. مطلب میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, which we will guide you, وہ تمہیں گائیڈ کرے گا, تمہاری رہنمائی کرے گا. if you are acting according, اگر تم نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری, اس کے بعد عمل کیا. you will never go wrong. کبھی بھی اگر اس پہ عمل کرو گے تو غلط رستے پہ نہیں جاؤ گے. this is the holy Quran of Allah. اللہ پاک کا جو قرآن پاک ہے اس پر عمل کرنا. although the prophet peace be upon him is no more with us. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے, لیکن قرآن کی وجہ سے گائیڈنس ہمیں قرآن جو ہے, قرآن پاک اس کی رہنمائی کر رہا ہے, اس کو ہمیں سکھاتا ہے کیا چیزیں. ٹیچنگ دا ویری سون اچیو دا فارمر. ہم جو کھو چکے ہیں, اپنا جو مقام جو کھو چکے ہیں مسلمان, وہ اگر ہم اس قرآن پہ عمل کریں تو اس پہ ہم جو ہے دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی جو عزت ہے, کھویا ہوا جو مقام ہے, وہ ہم دوبارہ پا سکتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ پورے لیسن کی سمرائز ہم نے اس طرح سمجھانی ہے کہ کیا آپ کو یقیناً یہ لیسن میرا سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر جو ہے اس میں آپ خود بھی بیٹھ کے اس کی ریڈنگ کریں گے, سمجھیں گے. اگر کوئی ایسی بات جو میری بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پرسنلی مجھ سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں, کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.